ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرانے اور گھنے جنگل کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کا نام امن پور تھا۔ اس گاؤں میں لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ یہ گاؤں دنیا سے الگ تھلگ تھا اور کوئی بھی باہر کا شخص وہاں نہیں آتا تھا۔ امن پور کے قریب ایک پہاڑ کے دامن میں ایک پراسرار محل تھا۔ اس محل میں جادوگر جفر رہتا تھا۔ جفر اپنی نرالی شخصیت اور جادوئی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن یہ جادوگر عام جادوگروں جیسا نہیں تھا۔ جفر نہ تو خوفناک تھا نہ ہی ظالم، بلکہ اس کا دل محبت اور رحم سے بھرپور تھا۔ جفر کا شوق یہ تھا کہ وہ انسانوں کی مدد کرے اور انہیں خوشی فراہم کرے۔ اس کے پاس ایک خاص کتاب تھی جسے کتاب حیرت کہتے تھے۔ اس کتاب میں ہر سوال کا جواب اور ہر مسئلے کا حل موجود تھا۔ جفر نے عہد کیا تھا کہ وہ صرف ان لوگوں کی مدد کرے گا جو دل کے سچے اور ایماندار ہوں گے۔ امن پور میں ایک ننھا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت شرمیلا اور سادہ مزاج تھا، لیکن اس کا دل بڑا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے لیے کچھ خاص کرے تاکہ سب لوگ اسے یاد رکھیں۔ ایک دن علی نے گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہتے سنا کہ اگر کوئی جادوگر جفر کے پاس جائے اور اس سے مدد مانگے تو جفر ضرور مدد کرے گا۔ علی نے ہمت کی اور سوچا کہ وہ جفر سے ملنے جائے گا تاکہ اپنے گاؤں کے لیے کچھ خاص کرے۔ علی جنگل کے راستے چلتے ہوئے جفر کے محل پہنچا۔ محل جادوئی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ علی نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک نرم آواز آئی، آؤ میرے چھوٹے دوست، مجھے معلوم ہے تم کیوں آئے ہو۔ علی حیران ہوا کہ جفر پہلے ہی سب کچھ جانتا تھا۔ جفر نے مسکراتے ہوئے علی کا استقبال کیا اور کہا، تمہارے دل میں گاؤں کے لیے محبت اور خدمت کا جذبہ ہے اور یہی تمہارا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ لیکن یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ علی نے جفر سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں سب خوش رہیں اور ہمیشہ سکون ہو۔ جفر نے علی کی خواہش کو سنجیدگی سے لیا اور کہا، میں تمہیں ایک مشن دیتا ہوں۔ اگر تم یہ مشن پورا کر لو تو میں تمہارے گاؤں کو جادوئی خوشیاں دے دوں گا۔ علی نے فوراً حامی بھر لی۔ جفر نے اسے ایک چھوٹا سا صندوقچہ دیا اور کہا، اس صندوقچے میں ایک راز چھپا ہے۔ اسے جنگل کے سب سے پرانے درخت کے نیچے لے جاؤ اور وہاں دفن کر دو۔ لیکن یاد رکھنا، راستے میں کئی مشکلات آئیں گی اور تمہیں اپنی سچائی اور ہمت کے ذریعے ان کا مقابل کرنا ہوگا۔ علی نے صندوقچہ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے ایک بڑا سانپ راستے میں آیا، لیکن علی نے اپنی ہمت سے اسے بھگا دیا۔ پھر ایک طوفانی ہوا چلنے لگی، لیکن علی نے اپنی محنت اور یقین کے ذریعے راستہ تلاش کر لیا۔ جب علی پرانے درخت تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک عجیب روشنی چمک رہی ہے۔ علی نے صندوقچہ زمین میں دفن کیا تو روشنی اور تیز ہو گئی۔ اچانک زمین سے ایک جادوئی پانی کا چشمہ نکل آیا۔ جب علی واپس گاؤں پہنچا تو حیرت کی بات یہ تھی کہ گاؤں میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ زمین زرخیز ہو گئی تھی، درختوں پر پھل لگے تھے اور سب لوگ خوشحال تھے۔ جفر بھی وہاں آیا اور علی سے کہا، تمہاری محنت اور دل کی سچائی نے یہ سب ممکن بنایا۔ یہ چشمہ اب ہمیشہ تمہارے گاؤں کو خوشیاں دیتا۔ علی نے جفر کا شکریہ ادا کیا اور گاؤں کے لوگوں نے اسے ہیرو کا درجہ دیا۔ جفر نے علی کو اپنا شاگرد بنا لیا تاکہ وہ بھی دوسروں کی مدد کر سکے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دل کی Thanks for سچائی اور watching. ہمت Please سے like ہر and مشکل subscribe کو my عبور channel. کیا